السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فضل بنی آدم بالعلم والعمل علی العالم، والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم وعلی آلہ واصحابہ ینابع العلوم والحکم، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والبرہان الرشید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، حیث وجدها فهو احق بها۔ وقال تعالی في شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرد ثبات۔ معزز و معطر علماء کرام، طلبہ، اساتذہ اعظام اور حاضرین محفل، آج یہ میرے لیے بڑی ہی خوش بختی کا موقع ہے کہ میں اس پر نور محفل میں آپ کے درمیان خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس محفل کا کیا کہنا کہ جس کا عنوان ہی کتاب اللہ ہو۔ حضرات محتشم، اللہ سبحانہ و تعالی نے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے بکثرت انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا اور انہیں نازل شدہ کتابیں اور صحائف عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ نبوت اور رسالت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور جو کتاب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ ہم جانتے ہیں کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ تو جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر خصائص حاصل ہیں، اسی طرح بہت سارے خصائص آپ کو عطا کی گئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو بھی حاصل ہے۔ میرے دوستوں، جب انسانی تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہم مختلف تھیوریز کے تھرو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہیومن کا ایویلیوشن کیسے ہوا، مختلف ایجادات اس نے کی، کہیں ویل کا انویشن کیا تو کہیں آگ کو ہو جا، اور اس طریقے سے انسانی ذہن آگے بڑھتے بڑھتے اپنے وجدان کی کمال کی طرف رواں دواں رہا، اور جب انسان کا وجدان اس قابل ہو گیا، اس کی فکر اس قابل ہو گئی کہ وہ اللہ کی اس محکم کتاب اور اس کی مختلف آیات و بینات کا تحمل کر سکے، تب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ کافی سوچنے کی بات ہے کہ کیا قرآن مجید صرف فقہی اور شرعی احکام بتانے کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن مجید صرف ہمیں احکام سے آشنا کرنے کے لیے نازل ہوا؟ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی فقط 500 آیات ہیں، only 500 verses are there، جن سے فقہی اور شرعی احکام استنباط کیے گئے ہیں۔ تو پھر ان 5736 بقیہ آیات کس لیے نازل ہوئیں؟ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا بیان کیا؟ کن حقائق اور کن اسرار سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانیت کو آشنا کیا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید
فقط احکام شرعیہ اور فقہیہ کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن مجید فقط انذار و بشارت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید عدل و انصاف اور ویل سویلائز سوسائٹی کو قائم کرنے کے مقصد سے نازل ہوا، اور عظیم انقلاب پیدا کرنے کے مقصد سے نازل ہوا۔ اور چونکہ علم انقلاب کی کنجی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی اقرأ سے فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی آج کے ماڈرن سائنسز کو ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کوئی اور صفت ذکر نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا خلق کی، جس نے پیدا کیا۔ ہیومن بایولوجی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام کی ابتدا میں ایڈریس کیا۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ ہیومن ایمبرالوجی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایڈریس کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، شیخ قاضی ابوبکر ابن عربی اپنی کتاب قانون التأویل میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1، 2، 3 فن یا سبجیکٹ سائنسز کو ڈسکس نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن مجید میں 77,450 علوم کو ڈسکس کیا گیا۔ 77,450 sciences have been discussed in Quran al-Majid۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المؤمنین میں ارشاد فرمایا ہیومن ایمبرالوجی کو ایڈریس کرتے ہوئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنایا، پھر اس نطفے کو علقہ بنایا، پھر اس علقہ کو ملغہ میں تبدیل کیا، اس علقہ کو جو ہے کہ ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا۔ میں آپ کے درمیان ایک نفیس نقطہ یہاں بیان کروں کہ 1980 میں ہیومن ایمبرالوجی کی اتھارٹی جاننے والے پروفیسر آف یونیورسٹی آف ٹورناڈو پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مورے کو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں انوائٹ کیا گیا، اور ان کے سامنے قرآن ایمبرالوجیکل آیتوں کا انگلش ترجمہ پیش کیا گیا، اور اس پہ ان سے رائے طلب کی گئی۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک ریسرچ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ قرآن کی یہ آیتیں آج کے جدید سائنس کے انکشافات کے عین مطابق ہے، اور اس میں بہت سی وہ آیتیں ہیں جو سائنسی انکشافات پر مہر ثبت کرتی ہیں کہ ہاں وہ انکشافات بھی صحیح ہیں۔ اور 1982 میں میڈیکل کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو کتاب جو اس میں 1400 سال پہلے یہ اسرار و رموز کا ذکر آیا ہے، یہ بالکل یہ کتاب کسی بشر کی جانب سے نہیں ہو سکتی، یہ بالیقین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور بالیقین جس شخص پہ یہ کتاب نازل ہوئی کہ وہ عام شخص نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح قرآن مجید نے جیولوجیکل سائنسز کو ڈسکس کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے زمین کو فرش بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس پر کیل کی طرح ثبت نہیں کر دیا۔ اسی بات کو 1972 میں پروفیسر ایمریٹس فرینک نے اپنی کتاب ارتھ میں ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ زمین کو ثابت و قرار رکھنے میں سب سے اہم کردار پہاڑ ادا کرتے ہیں، جس بات کو 1400 سال پہلے قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو مضبوطی سے قرار کر دیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اوشینوگرافی کو ایڈریس کیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے
جس نے دو سمندروں کو ملائے رکھا ہے، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک حجاب ہے، جس بات کو پروفیسر ڈاکٹر ڈیوس نے 1972 میں اپنی کتاب پرنسپلز آف اوشینوگرافی میں ڈسکس کیا۔ اور آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی، کنگ آف عبدالعزیز یونیورسٹی کے پروفیسر ایکسپرٹ آف میرین جیولوجی پروفیسر درگا راؤ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن سائنس اب جا کر جدید آلات سے یہ پتہ لگا سکا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہے، لیکن قرآن مجید پہ قربان جائیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سورۃ النور آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ، کہ کافروں کے اعمال اسی طرح ہے جس طرح کی سمندر کی گہرائیوں میں تاریکیاں ہیں، اس کے اوپر سے اس کی موجیں ڈھانکے رکھتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ بتا پانا بالکل ممکن نہیں تھا، سوائے کسی سپر نیچرل پاور کے، یہ کسی بشر کی طاقت نہیں تھی۔ اسی طرح قرآن مجید نے باٹنی، علم النباتات کو ایڈریس کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا، پھر اس برسات سے بہت سارے پودے اگائے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس بات کا انکشاف کیا کہ پیڑ پودوں میں بھی جینڈرز ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید نے ہیومن اینتھروپولوجی کو ایڈریس کیا۔ سورہ النساء آخر آیت نمبر 1 میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا ایک جوڑا پیدا کیا، اور اس سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو زمانے میں پھیلا دیا۔ اس طرح قرآن مجید نے علم الہیئہ، ایسٹرونومی کو ایڈریس کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں۔ اور کئی صدیوں بعد جا کے 1925 میں ایک امریکن ایسٹرونومر ڈاکٹر ایڈوین ہبل نے اپنے ٹیلیسکوپ سے اس بات کا انکشاف کیا کہ ہماری گیلیکسیز ایکسپانڈ ہو رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنس نے اپنی کتاب A Brief History of Time by اسٹیفن ہاکنس، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہیومن پریزنس میں یونیورس کا ایکسپانڈ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا انکشاف ہے، لیکن اس انکشاف سے آشنا قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس طرح قرآن مجید نے علم الحیوانات، زولوجی کو ایڈریس کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع، کہ اللہ رب العزت نے ہر زمین پہ چلنے والے چوپائے کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی پیٹ پہ چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے یہ انکشافات ہیں۔ قرآن مجید نے ان اسرار و رموز سے انسانیت کو آشنا کیا ہے جن کے حقائق پر اب انسان مطلع ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، میں اس عنوان کو اور ان آیات و بینات کو آپ کے سامنے کیوں تذکرہ کر رہا ہوں؟ یہ ہمارا آج کا المیہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کے نتیجے میں آج علم دین اور علم دنیا کو الگ الگ جدا کر دیا گیا ہے، جس سے قوم مسلم پسماندہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور میں آپ کو اس کے اندر ایک اور نفیس نقطہ بتاؤں۔ البرٹ آئنسٹین نے ایک قول کہا تھا، سائنس without religion is lame and religion without science is blind، کہ سائنس بغیر دین و مذہب کے لنگڑا ہے، اور دین و مذہب بغیر سائنس کے اندھا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ قرآنی انکشافات جو اب جا کے ہمارے درمیان رونما ہو رہی ہیں، وہ تو اللہ کی نازل شدہ کتاب جس کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اس کا انکشاف اور ان اسرار سے ہمیں آشنا کر دیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کیوں ڈسکس کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنوریہم
آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان آیات و بینات کو اللہ رب العزت نے اس لیے ڈسکس کیا اور اس لیے ان کا ذکر فرمایا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ دین حق ہے اور یہ کتاب اللہ رب العزت خالق حقیقی کی طرف سے نازل ہے. میں ان تمام چیزوں کو بس اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ان سب چیز کو پڑھنے کے بعد آپ میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی ابو القاسم الزہراوی کھڑا اٹھے، آپ میں سے بھی کوئی ابن الہیثم کھڑا ہو اٹھے، آپ میں سے بھی کوئی ابن سیرین کھڑا ہو سکے جو کہ بیک وقت دین اسلام دین حق کا عالم ہو اور ایک سائنسداں ہو، ایک ایسٹرونامر ہو، ایک امام احمد رضا پھر ہمارے درمیان آ جائے جو پھر قوم مسلم کو عروج کی راہیں ہموار کر دیں. قابل مبارکباد ہیں مفتی دیار الہند شیخ ابوبکر احمد طول اللہ تعالی عمرہ مع الصحۃ والعافیہ اور ان کے شہزادگان اور دیگر علماء جو ان کاوشوں میں جٹے ہیں کہ ان قدیم روایت کو پھر سے زندہ کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے بیک وقت مسجد کی درسگاہوں میں حدیث قرآن فقہ پڑھایا جائے، وہیں علم الحیہ علم النفسیات دیگر طبی علوم بھی پڑھائے جائیں اور پھر قوم مسلم قوم انسانیت کی قیادت کرتی نظر آئے. پھر وہ زمانہ آئے کہ جب دنیا علم کے اپگریڈیشن اور علم کے اپڈیٹ کے لیے جس طرح کی پہلے زمانے میں بغداد، قرطبہ، حلب، دمشق کی طرف رخ کرتے تھے، آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہم آج یورپ اور برٹن کی طرف دور کرتے ہیں. اللہ پھر وہ سرانا دور ہمارا واپس لائے. آخری میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اس کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے شیخ صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لوٹا دے. اللہ تعالیٰ اور علماء کی خدمات کو قبول فرمائے جو ان عظیم خدمات میں منہمک ہیں، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.